میں نے پوچھا تھا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک نیو ماڈل آیا ہے اسلامک اے آئی، اس سے اگر ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو فقہ حنفیہ کے مطابق جواب دیتا ہے، اسے تسلیم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس طرح کی کوئی ٹولز وغیرہ سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے مشکل ہے، میرا یہ مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے کہ وہ مسئلے کا حل بتائے، کبھی بھی صحیح نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں، اور وہ مفتی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سب آپ کی پیچیدگی کو فقہ حنفی کی تمام گہرائیوں میں اتر کر اور وہ سمجھا سکے، کیونکہ بعض مسائل کے اندر کچھ اور جواب ہوتا ہے، بعض میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے معلومات کا حصول، اور ایک ہوتا ہے اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا۔ معلومات کا حصول کا مطلب تو یہ آپ کہیں کہ بھئی عدت کے بارے میں فقہ حنفی میں کیا احکام ہیں، تو وہ سارے احکام آپ کے سامنے پیش کر دے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ بھئی نماز قصر کا کیا حکم ہے، تو آ گیا۔ نماز کے اوقات فقہ حنفی میں کیا ہیں، وہ سامنے آ گئے۔ تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جب تک ایک اچھے مفتی صاحب اس کو اچھی طرح چیک نہ کر لیں، تب تک اس پر اعتماد کرنا بعض صورتوں میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے خود اس کو جب چیک کیا تو عدت کے مسائل میں مجھے تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا، یہ تو بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ صرف ایک اچھے مستند مفتی صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کلام، تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ قدیم زمانے کے اعتبار سے کچھ اور تھا، جدید دور کے تقاضے کے اعتبار سے مسئلہ بدل جاتا ہے، وہ سابقہ فقہ حنفی کی کتب کے مطابق جواب دے گا، جبکہ یہاں وہ جواب نہیں چلے گا۔ اب جدید دور کے تقاضے کے مطابق اسباب ستہ کہلاتے ہیں، 6 ایسے اسباب کی جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، ان کی روشنی میں جواب دینا ہوگا۔ پھر ہر شخص کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حالت روزہ میں اپنے زوجہ کے تھوڑا سا قریب ہونے کے بارے میں کویسچن کیا، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ دوسرے نے یہی کویسچن کیا تو اس کو منع فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں جو پہلے تھے وہ ذرا اوور ایج تھے، اور جو دوسرے نے کویسچن کیا تھا وہ بالکل جوان تھے، تو ان کو اجازت دے دی اور ان کو منع کیا، اور یہ بڑا حکمت کے مطابق ہے۔ اب یہ اسلامک اے آئی تو یہ جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتا۔ تو معلومات کا حصول ایک الگ چیز ہے، اور باقاعدہ اپنے مسئلے کا حل لینا اور فتویٰ طلب کرنا، استفتاء کہتے ہیں اس کو، فتویٰ مانگنا اور اس کا فتویٰ دینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ فتویٰ تو کبھی بھی نہ لیں، معلومات اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور کوشش کریں کہ کوئی اچھی کتاب اگر ہے، کوئی مفتی صاحب قریب ہیں تو 2-4 دفعہ چیک کروائیں کہ یہ میں نے مسئلہ معلوم کیا کہ یہ معلومات قابل اعتماد ہیں، پھر تو اعتماد ہو سکتا ہے۔ ورنہ جب اسی طریقے سے ان ٹولز کے پاس ٹولز کے ہی دین حوالے کر دیا جائے گا، ایک تو علماء سے تعلق آپ کا ختم ہو جائے گا، معطل ہو جائے گا، دوسرے اس معلومات پر آپ ٹوٹل 100% بلیو کرنا شروع کریں گے۔ اب اگر وہ غلط ہے تو آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر ایسی جدید ٹیکنالوجی سے دین کے معاملے میں خاص طور پر استفادہ کریں، سوچ سمجھ کر کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی امپلائی ہے اپنے مالک کو، افسر کو سلام کرتا ہے، اور وہ افسر جو ہے وہ سلام کا جواب اکثر نہیں دیتا، بلکہ بس ڈائریکٹ اپنے کام کی بات کی طرف آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو سلام کریں یا نہ کریں؟ اور اگر اس نیت سے سلام نہ کریں کہ یہ جواب نہیں دے گا، سلام کا جواب دینا واجب ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کو گناہ سے بچا لیا جائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سلام کرنا سنت ہے، اور جب کوئی آواز سے سلام کرے کہ ہمارے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ سلام کر رہے ہیں تو اس کو جواب دینا واجب ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اور نہیں دے رہا تو یقیناً گناہ گار ہو رہا ہے۔
لیکن کسی کے اگر کوئی شخص جہالت میں مبتلا ہے یا غفلت میں مبتلا ہے یا کوتاہی کر رہا ہے، گناہ کے امکانات ہیں، تو اس کی وجہ سے ترک سنت جائز نہیں ہے۔ آپ سلام کریں، ہو سکتا ہے اس کو کبھی احساس ہو جائے کہ ایسا مجھے جواب دینا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے یا اگنور نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بھی سنت چھوڑ دیں گے، وہ ترک واجب کر رہا تھا، آپ نے ترک سنت کیا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، آپ کو بہرحال سلام کرنا چاہیے۔ اور اگر ممکن ہو کسی ان نون نمبر سے، کسی دوست وغیرہ سے اگر اس کا نمبر معلوم ہے، تو یہ مسئلہ اس کو میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور کوئی جزوی وغیرہ ڈال دیں کوئی فقہی کتاب سے، اس تک پہنچا دیں کہ ہو سکتا ہے اس کو پھر احساس ہو جائے اور وہ آئندہ جواب دینا شروع کرے۔